دیکھیے، ظالم کتنے بھی ظلم کر لے، آخر انصاف تو اوپر والے نہیں کرنا ہے نا. ظالم کا انصاف تو چلے گا نہیں. اور جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان کا ابھی سمے جو ہے پہلے سے اچھا آ رہا ہے. میں نے کہا تھا سپٹمبر تک جو ہے ان کو مارکیش کی انتردشا چل رہی ہے، مارکیش کی مہادشا میں. اب مہادشا تو ہے ہی ہے، ابھی وہ تو 20 سال چلے گی، لیکن انتردشا ختم ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو باہر نکالنا ہی پڑے گا. اکتوبر میں نکال دے، نومبر میں نکال دے، نکالنا پڑے گا. جتنے دن وہ عمران خان کو اندر رکھیں گے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوتا رہے گا. اور ان کو سب کو باہر کرنا پڑے گا. ان کا ظلم کیا ہے بھائی؟ ظلم کیا ہے ان کا؟ انہوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ آپ بنا ہی مطلب جو ہے اپنی حکومت دکھانے کے لیے زبردستی ان کو جیل میں ٹھوسے میں. مجھے لگتا ہے کہ وہ لیٹ ٹو لیٹ بائی جنوری وہی نہیں سارے ہی آئیں گے جتنوں کو ڈالا ہوا ہے. ابھی تو اکتوبر نومبر میں بہت کھیلے ہونے باقی ہیں. امینڈمنٹ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن بچا کہاں ہے پاکستان میں؟ اگر کانسٹیٹیوشن بچا ہوتا تو زبردستی جیلوں میں تھوڑی ٹھوسے ہوتے. آئین کے حساب سے پاکستان چل رہا ہے. کیا آپ امینڈمنٹ کتنے بھی کر دیجئے، چلنا تو اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے ہے. ان کی مرضی، ان کی جو مرضی ہوتی ہے وہی آئین بن جاتا ہے. ویسے بھی پاکستان کے اندر سمویدھان کا راز تو ہے نہیں. جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت ہوتی تو جو آدمی جیتا ہے وہ آج پرائم منسٹر ہوتا نا. سب کو پتا ہے عمران خان جیتے ہیں، زبردستی ان کو حکومت دے دی گئی. تب ہم نے تو کہا تھا کہ جیتے گا لیکن وہ اس کو بننے نہیں دیں گے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف بھلے ہی آگے ہو لیکن وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، اور نہیں بنے وہ. اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ پاؤ گے آپ، اور یہ نہیں رکھ پائیں گے. آپ دیکھیے گا، اگر پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان ٹوٹے گا. ظلم اور زبردستی سے حکومت نہیں چلتی ہے. چاہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس 7 لاکھ کی فوج ہو، پاپولیشن 22 کروڑ کی ہے، وہ سڑکوں پہ اتر آئی تو 7 لاکھ بہت پدی سے ہو جاتے ہیں 22 کروڑ کے سامنے. 22 کروڑ کا مطلب 2200 لاکھ ہوتے ہیں. یہ تو انہوں نے کیا ہے، مذہب کی چٹنی چٹائی ہوئی ہے اور ان کو برگلاتے رہتے ہیں، کبھی فلسطین کے نام پہ، کبھی ایران کے نام پہ. ان کا لینا دینا نہیں ہے ایران اور فلسطین سے. ان کو آپ حقیقی جو حقوق ہے وہ دیں. دیکھو، ان کو مارنے کی کوشش تو لگاتار ہوتی رہے گی، اور جو میرا خدشہ ہے وہ آج بھی ظاہر کر رہا ہوں کہ ان کو جیل میں آرسینک دیا گیا ہے، اور ان کی یہ پرجور کوشش ہے کہ وہ خود ہی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، ان کو ختم نہ کرنا پڑے. آرسینک ایسا زہر ہوتا ہے جو آپ کو میڈیکل چیک اپ بھی کراؤ گے تو پکڑ میں نہیں آتا. وہ دھیرے دھیرے آدمی کی ہڈیوں میں چلا جاتا ہے اور اس کو بوڑھا کر دیتا ہے، اور بوڑھا کر کے مار دیتا ہے. اور مرنے کے بعد بھی اگر آپ اس کا پوسٹ مارٹم کرو تو بھی پکڑ میں نہیں آتا. ان کی ہڈیوں کے اندر کے جو میرو رجو بولتے ہیں اس کو اگر آپ ٹیسٹ کرو تب پتا چلتا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا. تو وہ آرسینک ان کو بڑی شدت سے دیا جا رہا ہے اور وہ کھانے میں دیا جا رہا ہے. بالکل خطرہ ہے. دیکھیے، جو بھی لیڈ کرے گا، ان کا مقصد ہے کہ جو بھی آگے آئے اس کو اندر ڈالو. اچھا، کتنے لوگوں کو ڈالو گے آپ؟ پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے، پی ٹی آئی کے فیور میں پورا پاکستان ہے، تو اس کو پورے پاکستان کو جیل میں ڈال دو گے؟ ہے اتنی جیلیں بنی ہوئی. انہوں نے تو پوری پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. پر کیا پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ کو سڑکوں پہ پی ٹی آئی آج دکھ نہیں رہی ہے؟ کیا آگے دکھے گی نہیں؟ جیل میں کتنوں کو بھرو گے آپ، اور کتنوں کو مارو گے؟ یہی تو کرتے آئے ہیں، مارتے آئے ہیں لوگوں کو، جیلوں میں ڈالتے آئے ہیں.
جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے وہ ڈر کے مارے باہر بھاگ گیا. انہوں نے جو تھوڑے بہت 2-4 دھندے شروع کیے وہ ملٹری کے ہیں. عام آدمی تو دھندا کر نہیں سکتا پاکستان میں. اب 200 ارب کا انویسٹمنٹ سعودی کرنے جا رہی ہے تو سعودی نے اس زمین کو ہی ایکوائر کر لیا ہے. پاکستان تو انہوں نے بیچنے کے لیے نکالا ہوا ہے. کوئی اپنی مرضی سے پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ کرنے نہیں آ رہا, وہ اپنے حساب سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. زمین ان کی ہے, وہاں کوئی نہیں آ سکتا, اور ان کے جو پروڈکٹ ہے جو بھی وہ وہاں لگائیں گے وہ آپ کے مارکیٹ میں بیچیں گے وہ. ورنہ تو اگر پیسے نہیں چاہیے ہوتے تھے تو وہ زمینیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہو جاتی اور وہ دھندے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہو جاتے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے پولیٹیکلی دخل اندازی کرتا ہے, بزنس میں دخل اندازی کرتا ہے, لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی کرتا ہے. تو یہ جمہوریت ہے کیا؟ اور جی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے حساب سے چل رہا ہو تو بھی سمجھ میں آئے کہ چلو یار وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. پاکستان کے زبردستی صحیح پاکستان کا کچھ تو بھلا ہوگا. وہ تو امریکہ کے حساب سے چلتا ہے, چائنا پیسے دے دے چائنا کے حساب سے چلتا ہے. عوام کی سوچی کیا ہے آج تک کبھی سوچی انہوں نے؟ نہیں تو پتہ نہیں پاکستان میں کتنی فیکٹریاں ہوتی, کتنے بزنس ہوتے, کتنا ایکسپورٹ ہوتا. قرضہ لے اور گھی پیو. پی ٹی آئی کا ہی فیوچر ہے پاکستان میں, اور کسی پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر آپ سیاسی پارٹی کے حساب سے دیکھیں تو صرف پی ٹی آئی کا ہی فیوچر ہے. انہوں نے تو ان کو ختم ہی کر دیا تھا. انہوں نے کسی کو بینگن دے دیا, کسی کو چکلا بیلن دے دیا, کسی کو جوتا دے دیا, کسی کو درجی دے دیا, کسی کو کیا دے دیا, پھر بھی جیت کے آئی نا وہ. تو جو عوام کے دلوں میں بیٹھی ہوئی پارٹی ہے اس کو آپ کہاں ختم کرو گے بتائیے؟ اور ابھی نومبر 15 کے بعد میں تو اور مصیبت بڑھنے والی ہے اگر اسی طریقے کا رویہ رہا تو. ان کا جلد سے جلوس ہوں گے, لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. ان کو عوام کی سننی پڑے گی صاحب, اس وقت کیونکہ شنی جو ہے پھر سے مارگی ہو جائیں گے. ابھی شنی بیچ میں بکری ہو گئے تھے 5-6 مہینے کے لیے, تو یہ جو گھٹنائیں 6 مہینے پہلے ہونی تھی اب وہ 6 مہینے بعد ہوں گی. نئے لیڈر آئیں گے, آپ عوام کو روک نہیں سکتے. اور پاکستان کا جائزہ دیکھوں تو اس کے اندر بھی 2027 تک تو ماں اتھل پتھل ہے. یہ وہی کریں گے جو ستارے ان سے کروائیں گے. لوگ بھی نکلیں گے اور یہ بھی دمن کریں گے, یہ بھی ظلم کریں گے. یہ اب بڑی بڑی باتیں وہاں کرتے ہیں, یہ اپنا ایک موقف چلاتے ہیں کہ ایران کو ہمیں جو ہے نیوکلیر ویپن دے دینے چاہیے. کیوں دے دینے چاہیے؟ بھی ایران کے لیے بنائے کیا ہم نے؟ ان کی آپس کی لڑائی ہے. پاکستان کی اور دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ ہوئی, ایران کتنی بار آیا آپ کے ساتھ؟ یا پاکستان نے امریکہ کی جنگ افغانستان میں لڑی, ایران کتنا ساتھ دیا ایران نے؟ آج آپ ایران اور فلسطین کی جنگ میں تو کون میں خام خواہ کودتے جا رہے ہیں. اس کا خامیازہ کون بھگتے گا؟ پبلک بھگتے گی. یہ تو پیسے لے کے الگ ہو لیں گے, امریکہ میں سیٹل ہو جائیں گے, یو کے میں سیٹل ہو جائیں گے. بھگتے گا کون؟ آپ کی زمینیں جو ہے وہ چین کے پاس گروی ہیں, ابھی سعودیہ گروی رکھ رہا ہے, یو اے ای گروی رکھ رہا ہے. آپ کے پاس بچا کیا؟ غلاموں کو کیا کرنا پڑتا ہے جب آپ کی زمینیں ان کی ہیں, وہ زمیندار ہو گئے, تو عوام کیا ہوئی؟ وہ تو غلام ہی ہوئی نا, وہ زمینداری واپس آ رہی ہے پاکستان میں. جو کھالو دیڑ کے اپنا پیسہ وصول کریں گے. کس سے وصول کریں گے؟ جو کھا کے بھاگ گئے امریکہ, ان سے. دیکھیے عمران خان پاکستان کے لیے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, جینے کے لیے پیدا نہیں ہوا. یہ بات میں ابھی ہو سکتا ہے مختلف طور پہ 10ویں بار کہہ رہا ہوگا آپ ہی کے چینل. وہ پاکستان کے لیے اپنے آپ کی قربانی دے گا, اور آپ یہ لکھ کے لے لیجئے جب تک پاکستان کا اتہاس رہے گا تب تک وہ زندہ رہے گا پاکستان میں, مرنے کے بعد بھی. قائد اعظم سے زیادہ عزت عمران خان کی ہونے والی ہے, کیونکہ ایک واحد شخص ہے جس پہ اتنے الزام لگانے کے بعد میں اس کو کھلا آفر دینے کے بعد کہ آپ فورن چلے جاؤ, ہم آپ کو سیف پیسے دیتے ہیں, پیسے بھی دیں گے. وہ پاکستان میں رہا, جیل میں جانا قبول کیا, پاکستان کے لیے لڑنا قبول کیا. پاکستان کے پورے اتہاس میں آج تک ایسا کوئی نہیں ہوا ماضی میں.
سب پیسے لے کے سلٹ لیے، بھاگ لیے باہر. حکومت تو یہی کرتی آئی ہے نا. جس کی حکومت آ گئی اس نے پہلے والے کو جیل میں ڈالنے یا مارنے کی کوشش کی، یا اس کو صرف پیسے دے کے باہر بھگا دیا. لیکن عمران خان نے یہ سودا قبول نہیں کیا، ناقبول تھا ان کو، کیونکہ وہ ملک کے لیے جینا چاہتا تھا. میرا کوئی پرسنل دوست نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی رکھی تھی، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ وہ پاکستان کے لیے تو خیر مند تھا. زندہ رہا تو عمران خان ہی ہے فیوچر پاکستان کا. یہ ٹھیک ہے 27 تک اگر اس طریقے کے حالات رہے تو نہ خیبر آپ کے پاس رہے گا، نہ بلوچستان رہے گا، نہ سندھ رہے گا، نہ یہ رہیں گے گلگت بالٹستان رہے گا. بچے گا کیا پاکستان میں؟ خالی پنجاب. یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد ہے پاکستان کے ہر ٹوٹے ہوئے حصے پہ حکومت کرنا. چاہے پاکستان 5 کنٹری میں بٹ جائے، لیکن 5 کے اوپر ان کی اپنی حکومت ہو، ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوں. پاکستان سے کوئی پریم نہیں ہے ان کو. جب ان کے سر پہ آتی ہے، جب مہنگائی بڑھتی ہے، جب کچھ ہوتا ہے، جب یہ ظلم کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے مذہب کی چٹنی چٹا دیتے ہیں. ارے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، ارے وہاں ایران میں یہ ہو رہا ہے. بھائی یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کا کیا کر رہے ہو؟ آپ نے یہاں دھندا پانی کیوں نہیں کھولا لوگوں کے لیے؟ آپ چائنا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک سوئی سے لے کے ہاتھی تک. یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کے کیا سادھن اپلبدھ کرا رہے ہو آپ؟ آپ فلسطین کی بات کرو گے، آپ ایران کی بات کرو گے، آپ اسرائیل کی بات کرو گے، وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اپنے ملک کو انہوں نے اپنے حساب سے ترقی بخشی ہے. آج ایران جو ہے وہ مسائلیں بنا رہا ہے، وہ نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے. وہ اس کے پاس تو تیل ہے، وہ بیچ کے اگر کچھ بھی نہیں کیا تو بیچ کے اپنی زندگی چلا رہا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر نہیں ٹوٹا تو بہت اچھا فیوچر ہے. اگر ٹوٹ گیا تو پنجاب رہ جائے گا بھائی. اس کا فیوچر ہے. پھر عمل لانا ہی پڑے گا نا. آپ کے ساتھ اس طریقے کے حادثات پیش آ جائیں گے، اور یہ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت خراب ہے. نیچرل کیلمٹیز کے حساب سے، وار کے حساب سے، دنگوں کے حساب سے، مذہبی فساد کے حساب سے. یا تو ہندوستان میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نیریٹو بھی وہاں سے چلتا ہے. اب پاکستان میں کون سے بھیا ہندو ہیں؟ وہاں کیوں لڑائی ہو رہی ہے؟ میں ابھی دیکھ کے حیران تھا کہ شیعہ اور سنیوں کے بیچ میں وہاں پہ خیبر میں اتنے بوال ہوئے. دونوں ہی تو مسلمان ہیں. احمدیوں کو الگ سے مارا جا رہا ہے، شیعاؤں کو بولا مانتے نہیں ہے، مسلمان ہے. مر کون رہا ہے بھائی؟ ایران میں کون مر رہا ہے؟ فلسطین میں کون مر رہا ہے؟ لبنان میں کون مر رہا ہے؟ سیریا میں کون مر رہا ہے؟ کون سا چائنا، رشیا، فلانا دمکانا امریکہ ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے؟ کس چیز کی لڑائی ہے؟ ایگو کی لڑائی کر رکھی ہے. ارے وہ اس کو کم کیجئے گا ماتا جی، وہ نیچے لگ رہی ہے سبزی. مرے نہ بنتے ہو پرائم منسٹر پاکستان کے، اور موقع ملتے ہی وہ لندن بھاگ جائیں گے. ان کو اسٹیبلشمنٹ نکلنے نہیں دے رہی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں آ تو گئے لیکن پھنسیں گے. جیسے ہی موقع ملا وہ بھاگ جائیں گے پاکستان سے. ہی نوز ویری ویل. کیوں نہیں بنے وہ پرائم منسٹر؟ کیا ان کے پاس آفر نہیں تھا؟ بلایا کیوں گیا تھا ان کو؟ لیکن ان کو پتا ہے کہ پاکستان کا یہ تاج جو ہے یہ کانٹوں بھرا ہے. اور ابھی تو اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر بھی وہ حملہ کروا سکتی ہے. یہ سیاست ہے بھائی. بیوقوف لڑکی ہے. حکومت چلانے کا کوئی انوبھو ہے؟ خالی جملے بازی سے حکومت چلتی ہے کیا؟ اور خالی پنجاب رہ جائے گا پاکستان میں تو کیا پنجاب کیا کر لے گا؟ آپ کی ملٹری پنجاب کی، آپ کے بزنس پنجاب کے،
اور باقیوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو خالی پنجاب کو لیے بیٹھے رہو. کتنا ہے پنجاب پاکستان میں؟ اور مریم میں کون سا مریم حکومت کے لیے؟ وہ تو اس کی قابلیت کیا ہے؟ نواز شریف کی بیٹی ہے، بس یہی تو قابلیت ہے. اور کوئی قابلیت تھوڑی ہے حکومت چلانے کے لیے. جو قابل لوگ ہوتے ہیں ان کو پاکستان میں کوئی رکنے ہی نہیں دیتا ہے، کیونکہ قابل تو پھر بھی آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے آپ غلط کرو گے تو خلافت چاہیے نہیں. یہ جا کے بات کرتے ہیں ترکی کی، ایران کی، اسرائیل کی، فلسطین کی، پاکستان کی کوئی بات کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اپنے ملک کی کوئی بات نہیں کرتا. اپنے ملک کو کیسے ترقی کرے، اس کے لیے کیسے لوگوں کو دھندے کامیاب نوکری کرائیں، ان کے جیون کو کیسے آسان بنائے، کوئی بات نہیں کرتا. اور نہ کسی کو کرنے دیا جاتا ہے. ان کو لگا دیا جاتا ہے اسرائیل نے یہ کر دیا، ایران نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا. پھر تمہارے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ گھر میں بیٹھ کے ان دوسرے ممالک کی پورے 57 یا پوری دنیا کی چرچا آپ گھر پہ کرتے، روٹی آ جائے گی آپ کو؟ آپ اپنے یہاں کام کرو گے تو روٹی آئے گی نا. پاکستان میں کیا کر